السلام علیکم فرینڈس. آسموریگولیشن ان فریش واٹر اینیملس. فریش واٹر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے. مثلا دریاؤں کا پانی، ندی نہروں کا پانی، یہ فریش واٹر کہلاتا ہے. فریش واٹر لائف کو فریش واٹر سے کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، آسموٹک فلڈنگ تھرو اینڈ آسموسس. فریش واٹر جو کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے آرگنیزمس کا، اینیملس کا، وہاں سے پانی نکل کر لائف کے اندر آرگنیزمس کے باڈی کے اندر آ سکتا ہے، جس سے اینیملس کے ساتھ سویل کر جاتے ہیں، ٹرجڈ ہو جاتے ہیں، والیوم رائز ہو جاتا ہے ان کا، تو اسی لیے آسموٹک فلڈنگ ہو سکتی ہے. اور دوسرا انہیں لاس آف واٹر کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ دو بڑے ایشوز ہیں. بنیادی طور پر فریش واٹر اینیملس کو دو طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1، دے آر فریش واٹر پروٹوزومس. نمبر 2، دے آر فریش واٹر فشز. کچھ پروٹوزوا ہیں لائک امیبا، پیرامشیم وغیرہ، ان کے اندر آسمو ریگولیٹری آرگنس کے طور پر کنٹریکٹائل ویکیول اسٹرکچر ایگزسٹ کرتی ہے، جو اس فریش واٹر باڈی، فریش واٹر اینیمل کے اندر ایکسیس سے وینٹر ہونے والے پانی کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے. نہ صرف پانی کو کنٹریکٹائل ویکیول سٹور کرتا ہے بلکہ باڈی سے باہر ریموو بھی کرتا ہے. لہٰذا ڈیو ٹو پریزنس آف کنٹریکٹائل ویکیولز، فریش واٹر پروٹوزومس ان فریش واٹر انوائرمنٹ کین سروائیو ایزیلی. سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں. جبکہ دوسری میں میجر کیٹیگریز میں فریش واٹر فشز کی آتی ہے. فریش واٹر فشز کو فریش واٹر کے اندر رہنے کے لیے 4 اڈاپٹیشنز لینا پڑتی ہے. نمبر 1، they have to take or eat salty food. اپنی باڈی کے اندر سالٹ کنسنٹریشن کو کانسٹنٹ رکھنے کے لیے. ایشو یہ ہے کہ بعد والا پانی جب پیتی ہیں باڈی کے اندر آتا ہے تو ان کی انٹرنل باڈی ہائپوٹونک ہو جاتی ہے اور انہیں ڈائلیوٹ یورین خارج کرنا پڑتا ہے، جس میں سالٹ باڈی سے عموماً ریموو ہو جاتی ہے، اضافی ریموو ہو جاتی ہے. لہٰذا اضافی سالٹ کو باڈی میں کانسٹنٹ کرنے کے لیے یا آسمو ریگولیشنز کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے they have to take salty food. نمبر 2، یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سالٹ کو اپنی باڈی کے اندر گین کرتی ہیں، اسکن کے ذریعے بھی اور گلس کے ذریعے. اسکن کے اوپر ایکٹیو ٹرانسپورٹ اپلائی ہوگی، باڈی کے اندر سالٹ آ جائے گی. گلس پہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ اپلائی ہوگی، ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ان کی باڈی کے اندر سالٹ کنسنٹریشن چلی آتی ہے. نمبر 3، they doesn't drink water. یہ پانی بالکل نہیں پیتی. پانی اسی لیے نہیں پیتی، اندر آسموٹک فلوئڈ چلا جائے گا. اس سے بچنے کے لیے یہ پانی سے ذرا اوائڈ کرتی ہے. لاس آف واٹر، اگر پانی ان کی باڈی کے اندر ایکسیسو ہو جائے تو پھر یہ پیسو ٹرانسپورٹ کے ذریعے اسکن اور گلس سے پانی کو ریموو کرتی ہیں، اضافی پانی کو ریموو کر دیتی ہیں، جو کہ ان کے باڈی کے آسموٹک فلو کو، آسموٹک پریشر کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا اسکن کے اوپر پیسو ٹرانسپورٹ لگائی جاتی ہے یا پھر گلز کے اوپر پیسو ٹرانسپورٹ اپلائی کی جاتی ہے، جو باڈی سے، فش باڈی سے ایکسیسو واٹر کو ضائع کر سکتی ہے. یہ چھوٹا سا اسکیچ دکھایا گیا ہے فریش واٹر فش کا، ذرا آپ اس کے اوپر غور کریں. اس میں یہ پانی نو ڈرنک شو کیا گیا ہے، یہ گلز شو کیے گئے ہیں، یہ کڈنی شو کیا گیا ہے. تو یہ اپنی جلد اور گلز کے ذریعے پیسو گین آف واٹر، پیسو ٹرانسپورٹ پانی کو اندر لاتی ہیں. سالٹس کو ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے آپ کے گلز تک پہنچاتی ہیں. اسی طرح سے کڈنی سے ڈائلیوٹ یورین کو باڈی سے یہ بات ریموو کر دیتی ہے.